تو یہ کہتا ہے کہ شبیر کا ماتم نہ کروں، ایسے فتوے میرے پیروں میں پڑے رہتے ہیں۔ محترم فرحان بنارسی صاحب، میں دیکھیے جو پہلی مرتبہ اس جشن میں آیا ہے، اس ٹوٹے ہوئے مجمع کو دیکھ کے گھبرائے نہیں۔ یہ مجمع شروع میں داد دیتا ہے، جب تھک جاتا ہے تو کچھ دیر سانس لیتا ہے، اور جب سانس لے لیتا ہے تو اس کے بعد جب دوبارہ دوسرے دور کا جو مطلب داد کا جو طوفان ہوتا ہے، پھر اسے کوئی روک نہیں پاتا ہے صبح 5 بجے تک۔ یہ مجھے پتہ ہے۔ اور پہلی مرتبہ ہمارے محترم عباس سرسوی صاحب، دیکھیے صاحب، سرسی بڑی زرخیز زمین ہے، مرحوم نیّر سرسوی صاحب، اللہ ان کے درجات مزید بلند فرمائے۔ مرحوم نیّر سرسوی صاحب کیا زرخیز زمین ہے، ان کا ایک مطلب میں پڑھتا ہوں، آگے والے دانت نے پیچھے والے جاتے آتے رہیں گے، سنیے ان کا مطلب میں پڑھتا ہوں تاکہ اِسالے ثواب ہو جائے۔ آپ دانت مت دیجیے گا، تھک جائیں نا، تھوڑا سا سانس لے لیجئے۔ میں نیّر سرسوی صاحب کا مطلب پڑھتا ہوں۔ اشک غم، اشک ماتم تیرا سہارا ہے۔ تھکنے کے بعد بھی آپ دانت دیتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے نہیں تو زبان سے ہی دے دیجئے گا۔ اشک ماتم، سنیے بہت آرام سے، میں نے پھر کہا کہ وقت نہیں ہے، اور پیچھے جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں یہ تھوڑی دیر میں آگے آ جاتے ہیں، مجھے پتا ہے ہو سکتا ہے کہ 2 بجے تک یہ یہاں تک آ جائیں، گھڑی گھڑی آپ کی نظریں گھڑی پہ نہ جائیں۔ بھائی دیکھیے دیوار میں ٹیک لگا کے اور سہارا لے کے یعنی بیٹھنے والوں کے لیے میں نے ایک بات کہی ہے پورے ہندوستان میں، اور یہاں بھی کہہ رہا ہوں، دیوار کا سہارا لے کے بیٹھیے، خدا نہ خواستہ اگر اس دیوار میں در ہو گیا تو آپ مسجد میں بھی نہیں گریں گے، تو کچھ آپ یہ نہ سوچئے سیدھے نیچے زمین پہ گریں گے۔ تو میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں بارہا کہ دیوار کا سہارا لے کے نہ بیٹھے۔ اشک ماتم تیرا سہارا ہے۔ نیّر سرسوی عظیم شخصیت کے عظیم مصرے پہنچا رہا ہوں۔ اشک ماتم تیرا سہارا ہے، ایک مصرع پڑھتا رہوں گا۔ اشک ماتم تیرا سہارا ہے، اشک ماتم تیرا سہارا ہے، اشک ماتم تیرا سہارا ہے، ورنہ عقبہ میں کیا ہمارا ہے۔ نیّر سرسوی کہ اشک ماتم تیرا سہارا ہے، 2 شعر خالی سنیے کہ اشک ماتم تیرا سہارا ہے۔ اشک ماتم، مجھے پتا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے ساؤنڈ یہاں لگوایا گیا، اشک ماتم تیرا سہارا ہے، ورنہ عقبہ میں کیا ہمارا ہے۔ یا علی کہہ کے ابتدا کیجئے، سب سے بہتر یہ استخارہ ہے۔ یا علی کہہ کے ابتدا، صاحب کیا کیا انداز کے مصرے کہے گئے اور کیا لہجہ ہے۔ اشک ماتم تیرا سہارا ہے، ورنہ عقبہ میں کیا ہمارا ہے۔ بہت بڑا شعر پڑھنے جا رہا ہوں، سنیے گا نیّر سرسوی صاحب کے مصرے کہ اشک ماتم تیرا سہارا ہے، ورنہ عقبہ میں کیا ہمارا ہے۔ یا علی کہہ کے ابتدا کیجئے، سب سے بہتر یہ استخارہ ہے۔ کٹ چکے ہیں میری دعاؤں کے ہاتھ، اب تو عباس کا سہارا ہے۔ کٹ چکے ہیں میری دعاؤں کے ہاتھ، اب تو عباس کا سہارا ہے۔ کٹ چکے ہیں میری دعاؤں کے ہاتھ، اب تو عباس کا سہارا ہے۔ دیکھیں ایک حکم ہے، وہ حکم آپ سن لیجئے، اس لیے کہ بار بار میں آ کے تمام حکم کی تعمیل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پرانے اشعار مجھے یاد نہیں رہ جاتے ہیں، نئے اشعار ہیں، اس لیے نئے اشعار آپ سنیے۔ ایک حکم ہے کہ وہ 3 شعر جو سلسلے سے آپ نے پڑھے تھے وہ میں آپ تک پہنچا دوں، تضمین کا کوئی حکم نہیں ہے، ایک سلسلے کا حکم ہے۔ مصرع ہوا تھا جلال پور میں کہ قید خانے کی جبی ہے نقش پا سجاد کا، دیکھیں مصرع سمجھ لیجئے گا، قید خانے کی جبی ہے نقش پا سجاد کا۔ دیکھیں 2 گاؤں بیٹھے ہیں، تیسرا گاؤں سامنے بیٹھا، یہ 3 گاؤں کی محفل ہو رہی ہے، اور 3 گاؤں کی داد کو ایک جگہ جمع کیجئے گا کہ قید خانے کی جبی ہے نقش پا سجاد کا۔ پہلا شعر شبروز صاحب کا، دوسرا شعر اختر سرسوی کا، تیسرا شعر سلطان سرور لکھنوی صاحب کا۔ صاحب پہلا شعر سنیے، اس انداز سے بھی نظامت سنا کیجئے۔ پہلا شعر سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ سر جھکا کر صبر ایوبی بھی شامل ہو گیا۔ اس وقت پتہ ہے جب جمائی آتی ہے تو لوگ یوں چٹکی بجا کے جو ہے وہ ہاتھ رکھ کے، جب نیند کا وقت ہوتا ہے نا تب شاعر کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ بقول ڈاکٹر شعور اعظمی صاحب کے کہ اب ہم لوگوں کو اس وقت موقع ملتا ہے پڑھنے کا جب لوگ یوں منہ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، ہاں اس وقت موقع ملتا ہے۔ تو اب آپ کی نیند دور ہو جائے، میں شبروز صاحب کا پھر ایک شعر پڑھتا ہوں۔ شبروز صاحب نے فرمایا کہ سر جھکا کر صبر ایوبی بھی شامل ہو گیا، راستے سے جا رہا تھا قافلہ سجاد کا،
نہیں اگر آپ تھک گئے ہیں تو کوئی بات نہیں, تھوڑا سا آپ میرے ساتھ رہیے گا. دو شعر سنیے, پہلا شعر شبروز صاحب کا, اب قسم کھا کے بیٹھ جائیے کہ نہیں بولنا. اب دوسرا شعر اختر سرسوی صاحب کا پڑھنے جا رہا ہوں کہ سر جھکا کر صبر ایوبی بھی شامل ہو گیا, راستے سے جا رہا تھا قافلہ سجاد کا. اختر سرسوی صاحب نے 2 قدم آگے بڑھ کے کہا کہ چاندنی راتوں کو اکثر دیکھ کر آیا خیال, آسماں پر طوق کس نے رکھ دیا سجاد کا. غوثی والوں شعر پڑھا ہے, مولا آپ کو آباد رکھے. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ تھک گئے ہیں. نعرہ حیدری. ایک شعر سنیے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بات کر رہے تھے, جناب سید سجاد کی بات ہو رہی تھی. صاحب دیکھیے میری نظامت میں انتخاب ایسے ہی ہوتے ہیں اشعار کے. اور ایک شعر سلطان سرور لکھنوی صاحب کا پڑھ رہا ہوں, اور اس کے بعد ایک ایسا تحت اللفظ کا شاعر سرزمین سرسی کی نمائندگی آج پورے ہندوستان میں کر رہے ہیں, محترم عباس سرسوی صاحب, کہ جن کے مصرے میں نے آپ کو سنائے تھے, ابھی میں سناؤں گا. کہ ایک شعر شبروز صاحب نے کہا کہ سر جھکا کر صبر ایوبی بھی شامل ہو گیا, راستے سے جا رہا تھا قافلہ سجاد کا, چاندنی راتوں کو اکثر دیکھ کر آیا خیال, آسماں پر طوق کس نے رکھ دیا سجاد کا. سلطان سرور لکھنوی نے قلم توڑ کے 2 مصرے لکھے, 2 مصرے لکھے اور قلم توڑ دیا. عجیب انداز سے, کیا تراش ہے مصروں کی, ملاحظہ فرمائے کیا لہجہ عطا کیا سلطان سرور لکھنوی نے. اختر سرسوی نے کہا کہ چاندنی راتوں کو اکثر دیکھ کر آیا خیال, آسماں پر طوق کس نے رکھ دیا سجاد کا. قسم کھا کے بیٹھیے, شعر پڑھ رہا ہوں. سلطان سرور لکھنوی نے کہا کہ شام کی ساری حکومت ہم الٹ کر آ گئے, دستخط زینب کے تھے اور فیصلہ سجاد کا. مولا آپ کو آباد رکھیں, شاد و آباد رکھیں. اچھا جب مصرع پہنچتا رہے داد دیتے رہیے گا کہ شام کی ساری حکومت ہم الٹ کر آ گئے, دستخط زینب کے تھے اور فیصلہ سجاد کا. صاحب یہ مجمع تھکتا نہیں ہے, اس لیے کہ یہ تشنا مجمع ہوتا ہے, یہ پیاسا مجمع ہوتا. اگر انہیں جام ولایت پلایا جائے تو یہ جام ولایت صبح نسیم سحر تک پیتے رہیں گے. مولا آپ کو سلامت رکھیں. عباس سرسوی منبر پر بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر. یہاں میں پڑھ چکا ہوں نظامت میں, اس لیے پڑھ رہا ہوں, ورنہ ان سے ہی میں سنواتا. ممبر پر بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر, دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر. نہیں, اگر ایسے سنیں گے تو میں شاعر نہیں بلاؤں گا, اس لیے کہ ماشاءاللہ عباس صاحب پہلی مرتبہ ہیں اور مہمان نوازی گھوسی بہت کرتا, اس لیے میں آپ تک عباس سرسوی صاحب کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ منبر پر بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر, دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر. شامل تھے جتنے لوگ بھی زہرا کے قتل میں, ان سب کا نام لے کے روایت بیان کر. شامل تھے جتنے لوگ بھی زہرا کے قتل میں, ان سب کا نام لے کے روایت بیان کر. ان مصروں کے خالق محترم عباس سرسوی صاحب, بہترین لب و لہجے کے مالک محترم عباس صاحب, میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام آپ تک پہنچائیں. بھئی جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ذرا سا بیٹھ جائیں, بھئی تھوڑا سا زمین پہ بیٹھ جائیے, آپ ذرا تھوڑا سا قریب آ جائیے. ہم مائک سے ہٹ کے بول رہا ہوں, تھوڑا سا آپ تھوڑا سا قریب آ جائیں. یہ 2 مائک ہیں, یہ آپ کے سامنے, یہ قید خانہ, ان سے ڈریے نہیں, تھوڑا سا قریب آ جائیے, قریب آئیے. عباس سرسوی اچھا نہیں آئیں گے, ارے میں آپ کو بلا رہا ہوں اشعار سننے کے لیے, اور کوئی بات نہیں ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. آپ کے روبرو محترم عباس سرسوی صاحب, بابا سے بلند نعرہ صلوات. السلام علیکم. آپ کے دائر محبت میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. تمام علماء کرام اور شورا کرام سے اجازت لے کر ایک مطلع 2-3 شعر سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. مطلع دیکھیں, تمام مولائیوں کو اپنی طرف سے مطلع دیکھیں خاص طور سے. انشاءاللہ مطلع پہ بول جائیں گے تو پھر دل ہوگا پڑھنے کا, اور مطلع پہ ضرور بولیں گے. آپ لوگ دیکھیں کہ صلوات بھیجیں آپ لوگ. مطلع دیکھیں انشاءاللہ. میں ایک شعر کے لیے شعر پیش کر رہا ہوں کہ سامنے آنکھوں کے جب چہرہ حیدر ہوگا, سامنے آنکھوں کے جب چہرہ حیدر ہوگا, سامنے آنکھوں کے جب چہرہ حیدر ہوگا, موت کا جشن میری قبر کے اندر ہوگا. جزاک اللہ. سامنے آنکھوں کے جب چہرہ حیدر ہوگا, وفد ایک شعر پیش کر کے جا رہا ہوں انشاءاللہ. محظوظ ہوں گے, دیکھیں ایک شعر خاص طور سے شعر یاد رہ جائے گا کہ سامنے آنکھوں کے جب چہرہ حیدر ہوگا, موت کا جشن میری قبر کے اندر ہوگا,
بعد مرنے کے بھی نیزے پر سبھی ساتھ ملے، اتحاد ایسا نہ دنیا میں کہیں پر ہوگا۔ جزاک اللہ، تھوڑا سا بیدار ہوئیے، تھوڑا سا بیدار، انشاءاللہ ایک منزل تک لے کر جاؤں گا کہ بعد مرنے کے بھی نیزے پر سبھی ساتھ ملے، اتحاد ایسا نہ دنیا میں کہیں پر ہوگا۔ قاتل بنت پیغمبر کا ادب کرتا ہے، ہو نہ ہو کوئی منافق سر منبر ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اب شعر پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا کہ سامنے آنکھوں کے جب چہرہ حیدر ہوگا، موت کا جشن میری قبر کے اندر ہوگا، بعد مرنے کے بھی نیزے پر سبھی ساتھ ملے، اتحاد ایسا نہ دنیا میں کہیں پر ہوگا۔ قاتل بنت پیغمبر کا ادب کرتا ہے، ہو نہ ہو کوئی منافق سر منبر ہوگا، تو سرخرو صبر کو رکھنا ہے تو خاموش ہوں میں، ورنہ عباس سے کہہ دوں ابھی محشر ہوگا۔ سرخرو صبر کو رکھنا ہے تو خاموش ہوں میں، ورنہ عباس سے کہہ دوں ابھی محشر ہوگا۔ یہاں سے دو تین قطعات آپ کی بارگاہ میں انشاءاللہ بولیں گے تو آپ، کیونکہ ماشاءاللہ سے بہت عمدہ سنتے ہیں، بہت اچھا سنتے ہیں۔ اب 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون نہیں بولے گا۔ خاص طور سے دیکھیں کہ ممبر آل محمد پر جو بیٹھو آ کر، ممبر آل محمد پر جو بیٹھو آ کر، کم سے کم اس پر تو حق کہنے کی ہمت کر لو۔ سب بولیں گے انشاءاللہ، سب بولیں گے انشاءاللہ کہ ممبر آل محمد پر جو بیٹھو آ کر، کم سے کم اس پر تو حق کہنے کی ہمت کر لو۔ تو لعنت قاتل زہرا پر نہ کر پاؤ اگر، پھر تو ایک کام کرو، خود پہ ہی لعنت کر لو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، تھوڑا سا بیدار ہوئیے انشاءاللہ، بس چند منٹوں کی نوکری ہے، محبت ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ممبر آل محمد پر جو بیٹھو آ کر، کم سے کم اس پر تو حق کہنے کی ہمت کر لو۔ لعنت قاتل زہرا پر نہ کر پاؤ اگر، پھر تو ایک کام کرو، خود پہ ہی لعنت کرو۔ 4 مصرے انشاءاللہ نئی بات ہو تو دعاؤں سے نواز دیجئے گا کہ جو غمِ شاہ کے دشمن ہیں وہ نظروں میں رہیں۔ دیکھیں خاص طور سے جو غمِ شاہ کے دشمن ہیں وہ نظروں میں رہیں، یہ بھی لازم ہے کہ ان لوگوں سے نفرت کرنا۔ ازادار بیٹھے دیکھیے مصرے کہ جو غمِ شاہ کے دشمن ہیں وہ نظروں میں رہے، یہ بھی لازم ہے کہ ان لوگوں سے نفرت کرنا۔ تو چلتی پھرتی ہوئی لاشیں حضا کے دشمن، ان کو چھو لینا تو غسل مسمیت کرنا۔ چلتی پھرتی ہوئی لاشیں حضا کے دشمن۔ تھوڑا سا آپ بھی بیدار ہو جائیے۔ چلتی جو غمِ شاہ، محبت آپ لوگوں کی، تھوڑا سا بیدار ہو جائیے آپ بھی۔ جو غمِ شاہ کے دشمن ہیں وہ نظروں میں رہے، یہ بھی لازم ہے کہ ان لوگوں سے نفرت کرنا۔ چلتی پھرتی ہوئی لاشیں ہیں عزا کے دشمن، ان کو چھو لینا تو غسل مسمیت کرنا۔ اب انشاءاللہ ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں، وہاں تک لوگ بولیں گے۔ دیکھیں خاص طور سے مطلع دیکھیں انشاءاللہ کہ موت کے سامنے بے خوف کھڑے رہتے ہیں، موت کے سامنے بے خوف کھڑے رہتے ہیں، ہم مگر اپنے عقیدے پہ اڑے رہتے ہیں۔ دیکھیں ایک شعر انشاءاللہ، اس شعر پہ کوئی خاموش نہیں ہوگا۔ دیکھیں خاص طور سے کہ موت کے سامنے بے خوف کھڑے رہتے ہیں، ہم مگر اپنے عقیدے پہ اڑے رہتے ہیں۔ شاعر فاطمہ زہرا ہوں کرو سب عزت، جو بڑے لوگوں سے ملتے ہیں بڑے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے ہی سنیں گے تو پھر پڑھ لیا۔ دیکھیں ایک شعر انشاءاللہ، موت کے سامنے بے خوف کھڑے رہتے ہیں، ہم مگر اپنے عقیدے پہ اڑے رہتے ہیں۔ شاعر فاطمہ زہرا ہوں کرو سے عزت، جو بڑے لوگوں سے ملتے ہیں بڑے رہتے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ شبیر کا ماتم نہ کروں، ایسے فتوے میرے پیروں میں پڑے رہتے ہیں۔ جزاک اللہ، ایسا سنیے نا، پتہ تو چلے گھوسی میں پڑھ رہا ہے۔ اللہم صلی، ایسا سنیے تاکہ مزہ آئے پڑھنے میں۔ دیکھیں موت کے سامنے بے خوف کھڑے رہتے ہیں، ہم مگر اپنے عقیدے پہ اڑے رہتے ہیں۔ شاعر فاطمہ زہرا ہوں کرو سب عزت، جو بڑے لوگوں سے ملتے ہیں بڑے رہتے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ شبیر کا ماتم نہ کروں، ایسے فتوے میرے پیروں میں پڑے رہتے ہیں۔ 4 مصرے دیکھیں، زیادہ تر اشعار آپ لوگ مزاج سے واقع، زیادہ تر اشعار جو میں پڑھتا ہوں، جو شروع کیے ہیں، جس کی وجہ سے عزت نصیب ہوئی ہے، شہزادی کونین کے لیے پڑھتا ہوں۔ 4 مصرے سنیے، اگر کوئی نئی بات ہو تو دعا سے نواز دیجیے گا کہ آیتیں بھی مت پڑھنا،
واقعہ بھی مت پڑھنا. دیکھیں خاص طور سے تیور دیکھے گا مصروں کے انشاءاللہ کہ آیتیں بھی مت پڑھنا، واقعہ بھی مت پڑھنا، تیرا کوئی مر جائے فاتحہ بھی مت پڑھنا. اب دو مصرے دیکھیں انشاءاللہ، تیور دیکھیں مصروں کے کہ آیتیں بھی مت پڑھنا، واقعہ بھی مت پڑھنا، تیرا کوئی مر جائے فاتحہ بھی مت پڑھنا. تو پڑھنا پائے منبر سے جو شہادت زہرا، کہہ دو اس منافق سے کربلا بھی مت پڑھنا. بہت شکریہ، جزاک اللہ. شہزادی کونین کے چاہنے والے بیٹھے، تمام اشعار شہزادی کونین کے لیے کہ آیتیں بھی مت پڑھنا، واقعہ بھی مت پڑھنا، تیرا کوئی مر جائے فاتحہ بھی مت پڑھنا. پڑھنا پائے منبر سے جو شہادت زہرا، کہہ دو اس منافق سے کربلا بھی مت پڑھنا. چار مصرع دیکھیں کہ حق نے ہر شہ کو قرینے سے الگ رکھا ہے. اگر مصرع پہنچ گئے تو انشاءاللہ دعا سے نوازیے گا. دیکھیں خاص طور سے کہ حق نے ہر شہ کو قرینے سے الگ رکھا ہے، جو بھور ہے وہ سفینے سے الگ رکھا ہے. جزاک اللہ. حق نے ہر شہ کو قرینے سے الگ رکھا ہے، جو بھور ہے وہ سفینے سے الگ رکھا ہے. تو ہر کوئی چادر تطہیر کا وارث نہ بنے، اس لیے خون پسینے سے الگ رکھا ہے. ہر کوئی چادر تطہیر کا وارث نہ بنے. آپ سے زیادہ دعوت تو اسٹیج والے دے رہے ہیں. حق نے ہر شے کو قرینے سے الگ رکھا ہے، جو بھور ہے وہ سفینے سے الگ رکھا ہے. ہر کوئی چادر تطہیر کا وارث نہ بنے، اس لیے خون پسینے سے الگ رکھا ہے. چار مصرے انشاءاللہ جناب زینب کے حوالے سے کوئی خاموش نہیں رہے گا. نئی نوعیت کی مصرے انشاءاللہ دیکھیے گا، دعاؤں سے نوازیے گا کہ کرب و بلا سے کھینچ کے لائی ہے شام تک، کرب و بلا سے کھینچ کے لائی ہے شام تک، ظالم کو ایک پل بھی سنبھلنے نہیں دیا. شاعری سنتے ہیں نا آپ، شاعری سنیے کہ کرب و بلا سے کھینچ کے لائی ہے شام تک، ظالم کو ایک پل بھی سنبھلنے نہیں دیا. تو جس پر لگے تھے خون کے دھبے حسین کے، زینب نے وہ لباس بدلنے نہیں دیا. شکریہ، محبت ہے، بہت شکریہ. کرب و بلا سے کھینچ، داد کو تھوڑا مسلسل کریے. کرب و بلا سے کھینچ کے لائی ہے شام تک، ظالم کو ایک پل بھی سنبھلنے نہیں دیا. جس پر لگے تھے خون کے دھبے حسین کے، زینب نے وہ لباس بدلنے نہیں دیا. چار مصرے بالکل تازہ مصرے پڑھ رہا ہوں. اگر شاعری کی دنیا میں یہ مصرے آئے ہوں تو داد مت دیجیے گا، ورنہ اگر پہلی مرتبہ آئے ہوں تو تمام لوگ دعاؤں سے نواز دیجیے گا. انشاءاللہ بالکل نئی نوعیت کے مصرے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. شہزادی کونین کے چاہنے والے بیٹھے ہیں کہ سرے محشر جدا ہوں گے مراتب دو شہیدوں کے. اگر کوئی نئی بات ہو تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. دیکھیں خاص طور سے تمام شورا اکرام، علماء اکرام کہ سرے محشر جدا ہوں گے مراتب دو شہیدوں کے، ہے سن میں کم مگر قدم ہزاروں سے بڑے ہوں گے. نئی نوعیت اگر نئی بات ہو تو بولیے گا ضرور کہ سرے محشر جدا ہوں گے مراتب دو شہیدوں کے، ہے سن میں کم مگر قدم ہزاروں سے بڑے ہوں گے. تو نہ بچ پائیں گے قاتل کربلا کے اور مدینے کے، ادھر اصغر کھڑے ہوں گے، ادھر محسن کھڑے ہوں گے. محبت ہے، محبت ہے، بہت شکریہ آپ کا. محبت یاد رہیں گے آپ کی، بہت شکریہ. سرے محشر جدا ہوں گے مراتب دو شہیدوں کے، ہے سن میں کم مگر قدم ہزاروں سے بڑے ہوں گے. نہ بچ پائیں گے قاتل کربلا کے اور مدینے کے، ادھر اصغر کھڑے ہوں گے، ادھر محسن کھڑے ہوں گے. چار مصرے اور شاعری سنیے تھوڑی ساری. جناب حبیب ابن مظاہر کے لیے بہت سے اشعار آپ نے سنے. چار مصرے اس حقیر سے بھی سن لیجئے. اس کے بعد بس ایک مطلب دو تین شعر اور آپ کی عبادت تم دیکھیں. چار مصرے کہ بس یہاں اگر چوتھا مصرع بہت حساس مصرع پہنچ جائے تو دعا سے نواز دیجئے گا کہ بس یہاں آئیں گے فہرست شہادت والے.
دیکھیں بلال بھائی خاص طور سے دیکھیں شرر بھائی کہ بس یہاں آئیں گے فہرست شہادت والے، ہر کسی کو کہاں مقتل کا مکی رکھا ہے. بس یہاں آئیں گے فہرست شہادت والے، ہر کسی کو کہاں مقتل کا مکی رکھا ہے. تو دوستی صرف نبھانے نہیں آئے ہیں حبیب، کربلا آن کے زینب کا یقین رکھا ہے. دوستی صرف نبھانے نہیں آئے ہیں حبیب، دوستی صرف نبھانے نہیں آئے ہیں حبیب، کربلا آن کے زینب کا یقین رکھا. آپ لوگ درود کا سہارا دے دیں تو بس ایک مطلب 2-3 شعر اور آپ کی بارگاہ میں درود. دیکھیں انشاءاللہ، دیکھیں بس آپ کی عبادت تمام اور چند منٹوں کی ہے. ایک آنسو کے حوالے سے شعر پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ. بہت اشعار سنے ہیں، اس حقیر سے بھی سنیے. دیکھیں کہ ہاتھ باندھے ہوئے ہر خدمت شبیر میں ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہر خدمت شبیر میں ہیں، سنگ اب آئینہ بن جانے کی تدبیر میں ہیں. ہاتھ باندھے ہوئے ہر خدمت شبیر میں ہیں، سنگ اب آئینہ بن جانے کی تدبیر میں ہیں. ہر کسی کو نہیں ملتا ہے میاں فرش اعضا، پاک ہے جس کا لہو مجلس شبیر میں ہے. ہر کسی کو نہیں ملتا ہے میاں فرش اعضا، پاک ہے جس کا لہو مجلس شبیر میں ہے. یہ خبر کب تھی کہ تختہ ہی الٹ جائے گا، ظلم یہ سمجھا تھا سجاد تو زنجیر میں ہے. اب شعر سنیے آنسو کے حوالے سے. اگر کوئی نئی بات ہو تو دعا سے نواز دیجیے گا خاص طور سے. ہاتھ باندھے ہوئے اور خدمت شبیر میں ہیں، سنگا بائینہ بن جانے کی تدبیر میں ہے. ہر کسی کو نہیں ملتا ہے میاں فرش اعضا، پاک ہے جس کا لہو مجلس شبیر میں ہے. تو فاطمہ لے گئی رومال میں آنسو میرا، یہ وہ جبریل ہے جو چادر تطہیر میں ہے. محبت ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. شاعری سنیے ذرا تھوڑی سی. محبت، تھوڑا سا بیدار ہو کے شاعری سنیے، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. بہت شکریہ بلال. فاطمہ لے گئی رومال میں آنسو میرا، یہ وہ جبریل ہے جو چادر تطہیر میں ہے. ہر محب کو میثم تمار ہونا چاہیے. فاطمہ لے گئی رومال میں آنسو میرا، یہ وہ جبریل ہے جو چادر تطہیر میں ہے. ہر محب کو میثم تمار ہونا چاہیے، تخت شاہی ہونا ہو کردار ہونا چاہیے. سبحان اللہ. ہر محب کو میثم تمار ہونا چاہیے، تخت شاہی ہونا ہو کردار ہونا چاہیے. اے غدیری کیوں سقیفائی سے ملتا ہے گلے؟ اب بولیں گے اے غدیری کیوں سقیفائی سے ملتا ہے گلے؟ دوستی کرنے کا بھی معیار ہونا چاہیے. جزاک اللہ. اے غدیری کیوں سقیفائی سے ملتا ہے گلے؟ دوستی کرنے کا بھی معیار ہونا چاہیے. 2 شعر، ایک شعر نوجوانوں کی نظر پیغام کے طور پہ، ایک دل کا درد. انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی عبادت تمام. ہر محب کو میثم تمار ہونا چاہیے، تخت شاہی ہونا ہو کردار ہونا چاہیے. اے غدیری کیوں سقیفائی سے ملتا ہے گلے؟ دوستی کرنے کا بھی معیار ہونا چاہیے. تو ماتمی پر ہے یہ لازم زینت مسجد بنے. پیغام نوجوانوں کے لیے، ماتمی پر ہے یہ لازم زینت مسجد بنے، اور نمازی کو بھی ماتمدار ہونا چاہیے. محبت ہے، بہت شکریہ. محبت ہے، بہت شکریہ. ماشاءاللہ تھوڑے سے بیدار ہوئے، بہت اچھا لگا. کہ ہر محب کو میثم تمار ہونا چاہیے، تخت شاہی ہونا ہو کردار ہونا چاہیے. اے غدیری کیوں سقیفائی سے ملتا ہے گلے؟ دوستی کرنے کا بھی معیار ہونا چاہیے. آخری شعر اور آپ کی عبادت تمام. دوستی کرنے کا بھی معیار ہونا چاہیے. تو ماتمی پر ہے یہ لازم زینت مسجد بنے، اور نمازی کو بھی ماتمدار ہونا چاہیے. تو قاتل زہرا پر لعنت کیجئے شام و سر، کم سے کم اتنا تو غیرت دار ہونا چاہیے.